خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق تعالیٰ کیا، شکر کرم کر سے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈر تھا کہ سیاں کی سزا اب ہو گیا روز جزا، دی ان کی رحمت نے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اس وقت ہم سب نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جمعۃ المبارکہ کے اس عظیم دن میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آگاہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اور جب اللہ کا عذاب واقع ہو کر رہے گا دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گی۔ اس وقت ہم غفلت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون سے بہت دور اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ دنیا کی محبت چاروں طرف سے ہمیں گھیر چکی ہے، عذاب سے بے فکر ہو کر ہر انسان اپنی اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اور ایک تصور ہے لوگوں کے ذہن و دماغ میں کہ مولانا اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے، ستار و غفار ہے، وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ لیکن بے شک اللہ کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ غیور بھی ہے، وہ قہار اور جبار بھی ہے۔ جس وقت اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس آیہ کریمہ کو نازل فرمایا تو سیدنا فاروق اعظم نے جب اس آیہ کریمہ کو سنا تو آپ اللہ کے خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے، اور کئی دن تک آپ پر بخار کی کیفیت تاری رہی۔ آپ مجھے بتائیں کہ جن لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، وہ لوگ اللہ کے عذاب سے اتنا ڈرتے اور اتنا خوف زدہ ہیں، اور ہمارے پاس جنت کی کوئی بشارت بھی نہیں ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بے خبر ہیں، بے فکر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جہنم کے اندر جو دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اگر جہنم کے اندر پہاڑوں کو ڈال دیا جائے تو پہاڑ پگھل پگھل جائے۔ اندازہ فرمائیں جس پہاڑ کو جہنم کی آگ پگھال دے، اس جہنم کی آگ میں ہماری ہڈی پسلیوں کا کیا بنے گا، ہمارا کیا حال ہوگا۔ آج ہم مذہب سے بہت دور ہیں، اور بہت سارے لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ شاید زندگی میں وہ جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا مذہب سے تعلق کیا رہ گیا۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ صحابہ کی محفل میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے جہنم کا مشاہدہ کرایا۔ جب اللہ نے مجھے جہنم کا مشاہدہ کرایا تو میں نے دیکھا کہ جہنم کے اندر لوگ مختلف قسم کے عذابات میں گرفتار ہیں۔ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے کانوں میں اور آنکھوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جا رہا ہے۔ ذرا تصور کریں اگر گرم پانی ہمارے وجود پر ڈالا جائے تو کیا ہوتا ہے، اور اگر گرم تیل ہماری چمڑی پر لگ جائے تو کیفیت کیا ہوتی ہے، اور وہ بھی دنیا کی آگ کا گرم کیا ہوا تیل چمڑی پر لگے تو وہ چمڑی لے کر کے نکلتا ہے، اور وہ بھی جہنم کی آگ پر گرمایا ہوا سیسا۔ اندازہ فرمائیں، اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی سیاسی لیڈر نہیں، کوئی مولوی صاحب نہیں، کوئی خطیب نہیں، کوئی ناظر نہیں، یہ وہ کہہ رہا ہے جس نے پوری زندگی کبھی اپنی مرضی سے اپنی نفسانی خواہش کے مطابق کوئی گفتگو ہی نہیں کی، بلکہ جس کی گفتگو کے انداز کو قرآن یوں بیان کرتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ اپنی مرضی سے کچھ کہتے ہی نہیں ہے، زبان ان کی ہے اور کلام خداوند قدوس کا ہے۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ جہنم کی آگ کا سیسا پگھلا کر ان کی آنکھوں میں اور ان کے کانوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں
جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو وہ دیکھتے تھے جس کو اللہ نے حرام کیا تھا، اور وہ سنتے تھے جس کو اللہ نے حرام کیا تھا۔ آج ان کا یہ حال ہے۔ کیا ہمیں ڈر نہیں لگتا؟ کیا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر یقین کم ہو گیا لوگوں کا؟ اور اگر یقین ہے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر بتا رہے ہیں، حرام سننے والوں، حرام دیکھنے والوں، وہ جہنم کی آگ کا پگھلایا ہوا شیشہ جب کانوں میں اور آنکھوں میں ڈالا جائے گا، قرآن کہہ رہے ما لہ من دافع، تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ کیا دیکھتے ہیں ہماری آنکھوں سے؟ کیا دیکھتے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں اب مسلمان اتنے بے باک ہو گئے کہ پوری رات انٹرنیٹ کا جو غلط استعمال ہو رہا ہے وہ کیا دیکھنے میں ہو رہا ہے۔ سیدنا سلمان فارسی کہا کرتے تھے کہ مجھے 70 مرتبہ زندہ کر کے مارا جائے، میں اس تکلیف کو اٹھانا تو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن کسی انسان کی ننگی ران دیکھنا مجھے گوارا نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی کا قول ہے۔ آپ ماشاءاللہ اردو اچھی سمجھتے ہیں، اس لیے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ سیدنا سلمان فارسی وہ صحابی رسول جن کو میرے آقا نے فرمایا کہ وہ میری اہل بیت میں سے، اللہ کے رسول نے ان کو اہل بیت میں شامل فرمایا، اور صحابہ میں سب سے بڑا زاہد جس کو ہونے کا اعزاز حاصل ہے وہ سیدنا سلمان فارسی کی ذات ہے۔ اللہ کے رسول کے ایسے جلیل القدر صحابی کہتے ہیں 70 مرتبہ میں زندہ کر کے مارا جاؤں مجھے گوارا ہے، لیکن ایک مرتبہ کسی کی ننگی ران دیکھنا، اوپن ران دیکھنا مجھے گوارا نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیوں؟ کہا 70 مرتبہ مرنے میں اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا ننگی ران دیکھنے والے کو عذاب میں تکلیف ہوتی۔ جو کسی کی ننگی ران دیکھ لے اس کو اتنا عذاب دیا جائے گا، تو جو لوگ زنا کے مناظر دیکھتے ہیں، جو لوگ عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان پر کیا عذاب ہوگا؟ اور مرنا کیا آسان بات ہے؟ موت کسے کہتے ہیں؟ موت کسے کہتے ہیں؟ میں ابھی گنہگار فاسق فاجر کا ذکر نہ کروں، 10 منٹ کے وقت تھا، 5 منٹ گزر گیا، 5 منٹ میں اپنی بات کرتا ہوں۔ آپ ذرا غور کریں، سلمان فارسی 70 مرتبہ مرنا گوارا کرتے، لیکن کسی کی ننگی ران یعنی حرام دیکھنے کو آپ گوارا نہیں فرماتے۔ تو کیا مرنا آسان ہے؟ بے نمازی کیسے مرے گا، فاسق کیسے مرے گا، کافر کیسے مرے گا، حدیث میں بڑی تفصیل ہے۔ لیکن جو نیک لوگ ہیں، نیک لوگ اللہ والے، ان کو بھی جو موت آتی ہے ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اللہ ان پہ بھی تکلیف ڈالتا ہے۔ شرح الصدور میں امام جلال الدین سیوطی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، انبیاء کو ہماری طرح موت نہیں آتی، بلکہ انبیاء کو ایک آن کے لیے موت آتی ہے، پھر وہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیے جاتے ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل ثابت وہی جسمانی ہے، اس کی ازواج کو جائز ہے کا اس کا ترکہ بڑے جو فانی ہے۔ تو انبیاء کی موت کو اپنے قیاس میں کریں، لیکن انبیاء کی موت، اب وہ بھی انبیاء میں حضرت موسیٰ کلیم کی موت، جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا دربار میں حاضری کے وقت کہ موسیٰ تم نے موت کا مزہ چکھا، ذرا یہ تو بتاؤ کہ موت کو تم نے کیسا پایا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مولا جیسے کوئی زندہ چڑیا کے اندر سیخ گھسا دے اور اس کو جب وہ چولہے پر سینکے تو اس چڑیا کا حال کیا ہوتا ہے، نہ اڑ پائے کہ بچ جائے، نہ مر پائے کہ بچ جائے، میں نے موت کو ایسے پایا۔ اور دوسری روایت میں آیا حضرت موسیٰ کلیم کہتے ہیں میں نے اپنی موت کو ایسے پایا کہ زندہ بکری کی کھال جھڑی جاتی ہے تو اس کو جو تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ میں نے موت کی تکلیف پائی۔ جب اللہ والوں کو موت کے وقت اتنی تکلیف ہوتی ہے تو فاسق اور فاجروں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ فقیہ ابواللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جیسے سیدنا عمرو ابن عاص جب دنیا سے جانے لگے تو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے عرض کی بابا آپ یہ کہتے تھے نا کہ کوئی عقل مند انسان دنیا سے جائے گا تو میں اس کی موت کے بارے میں پوچھوں گا کہ مرتے وقت کیسے لگتا ہے، تو بابا ذرا آپ بتائیے نا کہ آپ دنیا سے جا رہے تو موت کی لذت کیسی ہے؟ تو حضرت عمرو ابن عاص نے اپنے بیٹے
عمرو بن عاص ایسا جلیل القدر صحابی جنہوں نے رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھی، جنہوں نے رسول اللہ کے پیچھے گھوڑے دوڑائے، جن کے گھوڑوں کی ٹانگوں کی قسم قرآن اٹھاتا ہے وہ صحابہ کرام کی شان۔ ذرا غور فرمائیں، اور وہ فرماتے ہیں بیٹا تم موت کی بات کرتے ہیں، موت کیسی ہے؟ اول چیز تو یہ کہ موت کی تکلیف برداشت نہیں ہو سکتی، موت کی تکلیف بیان نہیں ہو سکتی۔ اور پھر فرمایا اگر سننا چاہتے ہو تو میں کچھ چھٹیاں بتاتا ہوں کہ موت کو کیسا لگتا ہے۔ فرماتے ہیں میرے بیٹے اگر زمین اور آسمان کو لپیٹ کر کسی کے سینے پر رکھ دیا جائے تو اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس وقت میں وہ کیفیت کو محسوس کر رہا ہوں۔ فرمایا ناک سے سانس لینے کی بجائے اگر کوئی سوئی کے ناکے سے سانس لے تو اس کو کیسی تکلیف ہوگی؟ اس وقت میں یہ تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔ اور فرمایا میرے بیٹے اگر کسی کے پیٹ میں ببول کا درخت تو اگا دیا جائے، ببول کا درخت، اور وہ نیچے سے کھینچنے والا کھینچے تو اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ کیفیت کو میں محسوس کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کے آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ میرے بیٹے موت کی تکلیف بیان سے باہر ہے، ایسی تکلیف نیکوں کو ہوتی ہے۔ اور سلمان فارسی فرما رہے ہیں کہ 70 مرتبہ مجھے موت کی تکلیف کا اٹھانا تو گوارا ہے مگر مجھے کسی کی ننگی ران دیکھنا گوارا نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے حرام کردہ مناظر کو دیکھتے ہیں ڈر ہے کہ جب وہ مریں گے تو ان کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوگا۔ اللہ کے بندو اپنے آپ پہ رحم کرو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں نگاہوں کی حفاظت کی توفیق دے، کانوں کی حفاظت کی توفیق دے۔ اس وقت ہم لوگ اور سے علامہ مشتر رحمۃ اللہ علیہ میں حضرت مولانا مسعود صاحب اور مولانا محمد میاں، مولانا احمد میاں کی دعوت پر حاضر ہیں۔ آج رات انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت سے مشتر کی تقریب ہوگی، کیونکہ 5-10 منٹ میں کوئی تفصیلی گفتگو تو ہو نہیں سکتی، اس لیے جو ہے جو گفتگو مجھ سے ممکن تھی میں نے چند اللہ رسول کے فرامین آپ کو پہنچائیں۔ اگر آپ جو ہے وہ تفصیلی محفل میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو آج رات انشاءاللہ علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر جو محفل ہے جس میں ڈاکٹر صاحب سے آپ نے نعتیں سنی وہ بھی شریک ہوں گے، اور کثیر علماء مشائخ بھی ہوں گے۔ آپ اس میں تشریف لائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، دنیا کے عذاب سے بھی محفوظ رکھے، آخرت کے عذاب سے بھی محفوظ رکھے، اور دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور رحیم وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔